اسلام کیا کہتا ہے فیمنزم کے بارے میں، اور فیمنزم اسلام کے خلاف کیوں ہے؟ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو کیوں پیدا کیا، اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، سوال ہے کہ جنت میں مرد کو اس کی بیوی جو دنیا میں تھی وہی ملے گی، اگر دونوں کے عمل میں فرق ہے، مثلا شوہر دیندار ہے بیوی نہیں، یا بیوی دیندار ہے اور شوہر نہیں ہے، تو جنت کے درجے کیسے طے ہوں گے جبکہ اعمال بھی برابر نہیں ہے دونوں کے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماں جو مومنہ ہو اور اس کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا ہو، اور پھر جب اس کی ماں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے گا، تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا بیٹا جہنم میں؟ تو اللہ ان کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مائی کوشچن از اسلام کیا کہتا ہے فیمنزم کے بارے میں، اور فیمنزم اسلام کے خلاف کیوں ہے، اور ایک مسلم عورت کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اسلام کے متعلق، اسلام کے مطابق فیمنزم کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیمنزم ایک غیر انسانی اور غیر فطری تحریک کا نام ہے۔ غیر فطری اس لیے کہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے نظام کی بقا کے لیے ہائرارکی ہو، اور فیمنزم اس ہائرارکی کو ختم کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیمنزم کی جو فورتھ ویو ہے اس میں صرف عورتوں کے سو کالڈ رائٹس کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں ہم جنس پرستوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ان کے جینڈرز کو، جو اب تقریباً 100 کے قریب پہنچ چکے ہیں، ان کو بھی ریکگنائز کیا جائے اور ان کے حقوق کا بھی اعتراف کیا جائے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہم جنس پرست ہیں یا LGBT، یہ پورے کے پورے موومنٹ اور اس موومنٹ سے اتفاق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ خلاف فطرت عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیمنزم ایک خلاف فطرت تحریک ہے تو اس تعلق سے حق بجانب ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک مسلم عورت کو، سوال کا دوسرا جز کیا ہے؟ سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ ایک مسلم عورت کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اسلام کے مطابق؟ ایک مسلمان عورت کو اسلام کے تعلق سے اور اسلام کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسلام ہی ہے جس نے اس عورت کی شرف اور عزت کی حفاظت کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ یعنی آئیڈیالوجیکلی، بلکہ اس نے مرد کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ وہ عورت کو تحفظ فراہم کرے۔ تو جب کسی چیز کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اہم ہے۔ تو عورت کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے اسلام کی نظر میں۔ اور آپ اگر فیمنسٹ سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں عورت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ سڑک پر، جیسے ہم اس وقت چل رہے ہیں، آپ کسی بھی مغربی ملک میں جہاں فیمنزم کا عروج ہے، بلکہ اب تو ان مشرقی ممالک کے شہروں میں بھی آپ اس طرح کے نظارے دیکھیں گے کہ کہیں گاڑی کا بورڈ لگا ہوا ہے، ہورڈنگ، اور گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک خاتون بھی نیم برہنہ کھڑی ہوئی ہے، تو ایک آدمی اور لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے جملے، تو ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی مجھے گاڑی خریدنی ہے، یہ عورت اس فوٹو میں کیا کر رہی ہے؟ تو یہ جو سٹل ایک میسج دیا جاتا ہے اس طرح کے ایڈورٹائزز سے، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ خاتون ہاٹ ہے ایسے ہی یہ گاڑی بھی ہاٹ ہے۔ تو خاتون کو، اس عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کر اصل میں فیمنسٹ نے لانچ کیا۔ تو اب یہ تو عورت کو سے پوچھنا ہے کہ کیا اس کو عزت، شرف اور احترام والی زندگی چاہیے کہ اس کے ارد گرد محافظ ہوں اور اس کو ایک پروٹوکول دیا جائے، یا اس کو ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں اس کو گاڑی کے برابر لا کر پروڈکٹ کی حیثیت سے لانچ کیا جاتا ہو؟ تو یہ عورت جواب دے بجائے اس کے کہ اس کا جواب مرد دیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خلاف فطرت اور غیر انسانی تحریک کا نام ہے،
اور اس کے پیچھے بہت سے یعنی صنعتی یا انڈسٹریل ایمبیشنز بھی ہیں. اور وہ یوں کہ جب یہ فیکٹریاں آئیں تو ان کو لگا کہ بھئی اگر ابھی ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں اور ان 2 ہاتھ سے ہمیں $2 مل رہے ہیں تو ہمیں 4 ہاتھ چاہیے تاکہ ہمیں $4 ملے. تو یہ جو عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں ان کو نکال کر کام پہ لگاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تمہاری آزادی اس میں ہے کہ تم ہماری غلامی میں آ جاؤ. اور عورتوں نے اس سبق کو مغرب میں یاد کر لیا کہ ہم آزاد اس وقت ہوں گے کہ جب ہم اپنے شوہر کی نہ سن کر اپنے باس کی غلامی میں آئیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ غیر فطری اور غیر انسانی تحریک کا نام ہے. ایک صاحب کا سوال ہے جی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو کیوں پیدا کیا, اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے عبادت کرانے کی؟ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے, ہماری سٹریمز پر اس کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے. اس میں یہ جز نیا ہے کہ صرف انسانوں اور جنوں کا ہی تذکرہ کیوں, فرشتوں کا تذکرہ کیوں نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے یہاں فرشتوں میں امتحان نہیں ہے, یعنی فرشتوں کی تخلیق کسی امتحان کے مقصد سے نہیں ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شر کا مادہ نہیں رکھا ہے کہ ان کے اندر خیر اور شر میں کانفلکٹ ہو اور ان کو یہ حکم دیا جائے کہ تم خیر کو شر کے اوپر غالب کرو اور اس طرح اللہ کی رضا حاصل کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ان کا امتحان نہیں ہے تو جن کا امتحان ہے ان کا تذکرہ کیا, اور وہ کون ہے؟ وہ ہے انسان اور جن. چونکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس مخلوق کا امتحان ہے اس کی رہنمائی کی جائے. قرآن کریم کے نزول کا مقصد فرشتوں کی رہنمائی کرنا نہیں ہے بلکہ انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کرنا ہے. اس لیے انسانوں اور جنوں کا تذکرہ اس میں کیا. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس لیے کی کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ خدا کو ضرورت تھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہو, ہم اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی روحانی اور اپنی مادی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ بھی تو یعنی اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے. تو اگر کوئی یہ آیت کو سمجھ کر پڑھ کر یہ سمجھے کہ نہیں, آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ضرورت تھی, تو یہ اس نے اپنی طرف سے یہ معنی اس آیت کے اندر ایڈ کر دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ہماری ہے, اور وہ ایسے کہ جس طریقے سے ہر جسم میں ایک روح ہوتی ہے اور اس روح کے بغیر اس جسم کا بقا نہیں ہے. انسان مرتا ہے اور روح نکل جاتی ہے, اور جب آپ اس کی باڈی کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیزن کیا ہے. مثلا گرمی ہے تو 24 گھنٹے کے بعد باڈی سڑنے لگتی ہے, سردی ہے تو 2-3 دن کے بعد باڈی سڑتی ہے. لیکن اگر ایک انسان 2-3 دن تک ویسے ہی لیٹا رہے, روح اس کے اندر موجود ہو, تو ایسا نہیں کہ اس کا جسم سڑ جائے گا. اسی طریقے سے اس کائنات کی بھی ایک روح ہے, اور وہ روح ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر. چونکہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ تسلیم کر لیا ایک مسلمان نے, تو پھر اللہ کا ذکر ہی دراصل اس کائنات کی روح ہے. یا تو پھر بات اس پر ہو کہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے کہ نہیں, لیکن جب یہ مان رہے ہیں آپ کہ اللہ ہی خالق ہے, تو پھر اس کا ذکر اس کائنات کی روح ہے. اور روح اگر باقی نہیں رہے گی تو کائنات گل جائے گی, سڑ جائے گی. اس لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ اپنے مادی اور روحانی بقا کی ضرورت کے لیے کرتے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے, اللہ کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. سوال ہے کہ جنت میں مرد کو اس کی بیوی جو دنیا میں تھی وہی ملے گی, اگر دونوں کے عمل میں فرق ہے, مثلا شوہر دیندار ہے بیوی نہیں, یا بیوی دیندار ہے اور شوہر نہیں ہے, تو جنت کے درجے کیسے طے ہوں گے جبکہ اعمال بھی برابر نہیں ہیں دونوں کے؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے درجے کو اپ گریڈ کرنا بڑا آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ جنت میں عامۃ المؤمنین بھی شفاعت کریں گے دوسروں کے لیے. مثلا ایک شخص ہے جس کی بیوی وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہے, شوہر ذرا اکانومی کلاس میں ہے اور بیوی بزنس کلاس میں بیٹھی.
یہ فرسٹ کلاس میں بیٹھی. تو بیوی سفارش کرے گی کہ وہ میرا شوہر اکانومی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی ادھر آنا چاہیے, اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتی جو مانگیں گے, اور وہ مانگیں گے وہ جو ان کی فطرت کے موافق ہے, تو وہ ان کو ملے گا. یہ میں نے اس لیے اضافہ کیا فطرت کے موافق کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ اچھا اگر کوئی جنتی یہ سوال کرے کہ میں اللہ بنوں گا تو کیا اللہ بن جائے گا؟ نہیں, چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. ہاں, لیکن اپنے شوہر کو اکانومی کلاس سے لا کے بزنس میں بٹھانا یہ فطرت کے موافق ہے, تو یہ اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا, چونکہ جنت میں عامت المؤمنین کو شفاعت کا حق ہے. تو مجھے امید ہے کہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. بالکل, ماشاءاللہ. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماں جو مومنہ ہو اور اس کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا ہو, اور پھر جب اس کی ماں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے گا, تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا بیٹا جہنم میں؟ تو اللہ ان کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ ایک ایموشنل سوال ہے جو کیا جاتا ہے. ہاں, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ یہ عقلی نہیں بلکہ خالص جذباتی, اور اس دنیا کے احوال کو سامنے رکھ کر یہ سوال کیا جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک تھاٹ پروسیس دیتا ہوں. وہ تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ ایک ماں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور اس کا بڑا پختہ ایمان ہے, اور اس کا بیٹا ہے جو اس خاتون کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کو دن رات گالیاں بکتا ہے. تو کیا وہ عورت کبھی اس چیز کو برداشت کر سکے گی کہ اس کے سامنے اللہ کے رسول کو گالیاں دی جائیں؟ ہرگز نہیں. وہ ماں کی ممتا کو سائیڈ لائن کر دے گی. یا ایک اور میں مثال دیتا ہوں, ایک اور تھاٹ پروسیس. ماں ہے جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے, لیکن بیٹا اپنے باپ کو بہت گالیاں دیتا ہے اور مار پیٹ بھی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. ماں پر نہیں کرتا, باپ پہ کرتا ہے. تو کیا ماں اپنی ممتا کی وجہ سے بیٹے کے اس جرم کو بھول جائے گی جو وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کے شوہر کے اوپر کر رہا ہے؟ نہیں. جب ہم دنیا میں نہیں دیکھتے تو آخرت کے تو معیارات ہی الگ ہیں. اب اس کو تھوڑا سا ریورس کر دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جب آزر ان کے سامنے آئے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تو جنت میں جاؤں گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی اس کیفیت کو بدل دیا جائے گا, اور وہ اس طریقے سے کہ آزر کی شکل بدل جائے گی, گویا مینڈھے کی اس کی شکل ہو جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے ضبع یعنی بجو ایک جانور ہوتا ہے, اس کی شکل ہو جائے گی, اور وہ پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جب شکل مسخ ہو جائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو محبت تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے آخرت میں جو معیارات ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں, اور اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آخرت میں, روز قیامت میں, روز حشر میں صورتحال یہ ہونے والی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا نہیں, ایک باپ اپنے بیٹے کا نہیں, ایک شوہر اپنے بیوی کا نہیں. تو جب تک کہ یعنی حساب و کتاب ہو رہا ہے, تو جب حق الیقین کے طور پر ایک عورت نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو قائم کر چکے ہیں اور اعمال پر سزا و جزا دی جا رہی ہے, کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے, کچھ لوگوں کو جہنم میں, اور کفر سب سے سنگین جرم ہے, تو ماں کو اس بات کے اوپر اطمینان ہوگا کہ وہ جنت میں جا رہی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور کافروں کو جہنم ہی میں جانا چاہیے, چونکہ اس سے بڑا کوئی دوسرا جرم نہیں ہے.